اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، دنیا بھر میں شادی کی رسم و رواج میں وہاں کی روایات اور تہذیب و ثقافت کی جھلک نظر آتی ہے۔ مسلمانوں میں نکاح، عیسائیوں میں مقدس انگاشتری اور ہندوؤں میں اگنی کے ساتھ پھیرے زندگی بھر ساتھ نبھانے کا عہد نامہ ہوتے ہیں۔ شادی کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے شگون و بدشگون کا خیال بھی رکھا جاتا ہے اور خاص تاریخوں کو ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی طرح شادی کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے موسمی صورتحال کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو نکاح اور ولیمہ کے علاوہ بیشتر رسومات کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مگر پھر بھی ان کی ادائیگی مکمل سنجیدگی سے کی جاتی ہے، اور اکثر خاندانوں میں اگر کوئی رسم چھوٹ جائے تو اسے بدشگونی سمجھا جاتا ہے۔ تاہم شادی کے موقع پر ڈھولک بجانا ایک عام رسم ہے جو بلا امتیاز غریب امیر سب کے ہاں ہوتی ہے۔ لڑکی کی شادی کی ایک رسم ابٹن بھی ہے جس کے لیے ایک دن مقرر کیا جاتا ہے۔ اس رسم میں لڑکی کی سہیلیاں لڑکی کو ابٹن لگاتی ہیں اور دلہن کو پیلا جوڑا پہنایا جاتا ہے، جبکہ مہمان خواتین اور لڑکیاں بھی پیلے جوڑے ہی پہنتی ہیں۔ خواتین حضرات، آپ کو اس بات کی حیرانگی ہوگی کہ ابٹن کی رسم کا ہمارے دین اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ملتا۔ البتہ ہندوؤں کی روایت ہے کہ جب شیوا کی پاروتی سے شادی طے ہوئی تو اس وقت کے ویدوں کے کہنے پر پاروتی کی ماں نے اسے ابٹن سے غسل دیا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ ساری چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ لڑکی رخصتی کے وقت چاول پیچھے کی طرف کیوں پھینکتی ہے؟ اور اسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ جانیں گے کہ مختلف علاقوں میں شادیاں کیسے کی جاتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، اور کسی بھی قسم کے سوال کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، شادی کی بہت سی رسمیں شہر بابل کی بت پرستانہ رسموں سے تعلق رکھتی ہیں، اور اکثر یہ رسمیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ دلہا دلہن کے نصیب اچھے ہوں۔ مثال کے طور پر کئی ممالک میں شادی کے موقع پر چاول یا دوسری اشیاء پھینکنے کا رواج ہے۔ قدیم زمانے میں اس رواج کو اس لیے رائج کیا گیا کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر بدروحوں کو کچھ کھلا دیا جائے تو وہ دولہا دلہن کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، اس لیے دلہن رخصتی کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں سے چاولوں کو پیچھے پھینکتی ہے تاکہ بدروحیں پیچھے ہی رہ جائیں۔ ناظرین، یہ ایک جاہلانہ عمل ہے، بھلا رزق کی بے حرمتی کر کے برکت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ ناظرین، اس کے علاوہ دنیا کے ہر کونے میں شادی کی اپنی اپنی رسمیں ہیں۔ مثلا مراکش کے ایک قبیلے میں شادی کے موقع پر مذہبی رہنما ایک تیز دار چاقو دلہن کے گلے پر رکھ دیتے ہیں۔ جب دلہن کے گلے سے خون کا ایک قطرہ ٹپک پڑے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اس رسم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دلہن پر واضح ہو جائے کہ وہ اب شوہر کے رحم و کرم پر ہوگی۔ تبت کے سوک قبائل میں شادی کی رسم کی ادائیگی کے لیے دولہا اور دلہن کو ایک ایک پورا کیک کھانا پڑتا ہے، اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی کیک کھانے سے ناکام نہ رہے۔ پاکستان اور بیشتر ممالک میں ایک قدیم روایت ہے کہ اگر شادی کا کمرہ دلکش، خوبصورت، رنگ برنگے اور مہکتے پھولوں سے سجا ہو تو پھولوں کی یہ خوشبو نئے جوڑے کے موڈ کو رومانٹک بنا دیتی ہے، جس کا اثر مستقبل میں بھی برقرار رہتا ہے۔ عام طور پر اس رات کمرے کو سجانے کے لیے گلاب اور جیسمین کے پھولوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جرمنی میں ایک روایت کے مطابق چینی کے برتنوں کو توڑا جاتا ہے جس سے شیطانی روحیں بھاگ جاتی ہیں، جبکہ پھر ان ٹوٹے ہوئے برتنوں کو اس نئے جوڑے سے صاف کروایا جاتا ہے تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ آئندہ زندگی بہت سخت ہے، لیکن اگر وہ اسے مل کر گزاریں گے تو کامیاب رہیں گے۔ چین میں شادی والی رات نئے جوڑے کے کمرے میں ڈریگون کی شکل والی موم بتی جلائی جاتی ہے تاکہ اگر کوئی شیطانی روحیں موجود ہوں تو بھاگ جائیں۔ یورپی ملک آئرلینڈ کے لوگوں کی قدیم روایت ہے کہ شادی والی رات جب دولہا اور دلہن رقص کرتے ہیں تو دلہن کے پاؤں فرش کے ساتھ لگے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر دلہن نے پاؤں اٹھا لیے تو شیطانی روحیں دونوں کے تعلقات کو مستقبل میں خراب کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، دنیا کی چوتھی بڑی مذہبی آبادی ہندوؤں میں شادی کی بہت سی رسمیں ہیں۔ ان میں رشتہ لڑکی والے لاتے ہیں، پنڈت کنڈلی ملاتا ہے، رضامندی کے بعد منگنی یعنی سگائی کی تقریب ہوتی ہے، اور 2 روز بعد شادی کی تاریخ دے دی جاتی ہے۔ ان کے ہاں شادی کی ابتدا ونوا کی رسم سے ہوتی ہے جسے ہم مایوں کہتے ہیں۔ دلہن کو پیلا جوڑا پہنا کر ابٹن اور مہندی لگائی جاتی ہے۔ شادی والے دن دولہا تیار ہونے کے بعد کھیر کی خالی کٹوری پاؤں سے توڑتا ہے
जबकि लड़की वालों के यहाँ पंडित एक मटके में पानी डालता है और मटके पर नारियल रखता है। लड़की की माँ वो मटका सर पर रखकर लाती है, फिर इसकी पूजा की जाती है। एक रस्म में दूध भरी हुई कटोरी में दूल्हा और दुल्हन की अंगूठियां डाल दी जाती हैं। दोनों प्याले में हाथ डालकर अंगूठियां तलाश करते हैं। जिसको अंगूठी मिल जाती है वो दूसरे को दे देता है। शादी की अहम तरीन रस्म आग यानी अग्नि के 7 फेरे हैं। आग को गवाह बनाकर यह रस्म अदा की जाती है। इसमें दूल्हा का पटका दुल्हन के पल्लू से बांधकर अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। इस दौरान पंडित मंत्र स्वाहा पढ़ता रहता है। लड़की का मामू आग में जौ डालता है और दुल्हन के सर पर हाथ फेरता है। अगले फेरों में चचा, भाई और बाप सभी ये रस्म दोहराते हैं। फेरे मुकम्मल होने के बाद दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरकर इसे मंगलसूत्र पहनाता है और आखिर में दोनों एक दूसरे को फूलों के हार यानी वरमाला पहनाते हैं। इसके अलावा रुखसती के बाद दुल्हन ससुराल आती है तो सर पर दूध भरा कटोरा रखती है और चौखट से घर के अंदर दूध के छींटे मारती है। ख़वातीन और हज़रात, आजकल इन रस्मों को बढ़ावा देने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अहम तरीन किरदार है। ड्रामों से लेकर मॉर्निंग शोज में शादियां ही शादियां दिखाई जा रही हैं। अफसोस का मकाम यह है कि इन प्रोग्राम्स में पाकिस्तान या इस्लाम के कल्चर के मुताबिक शादी दिखाने के बजाय हिंदू, सिख, ईसाई और न जाने किन किन मुआशरों की रसूमात का एक अजीब सा मिक्सचर पेश किया जाता है और फिर इस हल्ले गुल्ले से मुतासिर होकर मेरे वतन के नादान दोस्त भी इसी ट्रेंड को फॉलो करना पसंद करते हैं। और इस ज़िमन में उलमा इकराम से भी कोताही हुई है। उन्होंने समाजी मामलात के हवाले से दीनी रहनुमाई करने की बजाय सिर्फ शरई मसाइल, फ़िरका वारियत, ये काफर वो काफर में ही कौम को उलझा रखा है। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, बदकिस्मती से हमारे यहाँ जहेज़ का जवाज़ ये पैदा किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी को जहेज़ दिया था। हकीकत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से करने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि महर में देने के लिए कुछ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि नहीं, बस एक ज़र्रा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको बेच दो। यूँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह ज़र्रा 30 दिरहम में ख़रीद ली और फिर आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वो ज़र्रा हदियतन तोहफ़तन वापस कर दी थी। जब ये 30 दिरहम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पैसों से एक गद्दा, 2 तकिए, एक चक्की और एक मशकीज़ा वगैरह हज़रत फ़ातिमा के लिए ख़रीदे। और ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप ही की सरपरस्ती में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटियों के निकाह में भी हमें जहेज़ का कोई तज़किरा नहीं मिलता। और आखिर में नाज़रीन इकराम, कभी भी शादियों के खाने की बुराई मत करना। कोई बाप बरसों कमाता है एक दिन की दावत के लिए। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।